بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہوتے ہی جو مہینہ شروع ہوتا ہے وہ شوال ہے۔ شوال کے 6 روزے ان نفلی اعمال میں سے ایک ہیں جن کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پر ان کے رکھنے کی ترغیب دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو بشارت دی ہے کہ رمضان کے روزے رکھنے کے بعد شوال کے 6 روزے رکھنے والا اس قدر اجر و ثواب کا حقدار ہوتا ہے گویا اس نے پورا سال روزہ رکھا۔ اللہ تعالیٰ کے کریمانہ قانون کے مطابق ایک نیکی کا ثواب کم از کم 10 گنا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ایک نیکی لائے گا اس کے لیے اس کے بدلے اس کے مانند 10 نیکیاں ہوں گی، اور جو کوئی برائی کرے گا تو اسے ایک برائی کے برابر ہی سزا دی جائے گی، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ سورہ الانعام۔ اس آیت طیبہ میں اللہ تعالیٰ یہ وعدہ فرما رہے ہیں کہ وہ اپنے بندے کو اپنے فضل و کرم کے ساتھ ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیوں کا ثواب عطا فرمائیں گے، اور جو کوئی گناہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے عدل کے تقاضے کے مطابق ایک گناہ کے بدلے ایک ہی گناہ کی سزا دیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے۔ حدیث پاک جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان شریف کے مکمل روزے رکھے پھر ماہ شوال میں عید کے فوراً بعد 6 روزے رکھے، وہ اس طرح ہوگا جس طرح اس نے پورے سال کے روزے رکھے۔ اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد گرامی کا جس میں ایک نیکی کے بدلے 10 کا ثواب عطا کرنے کا وعدہ کیا گیا ہے، اس سے یہی مراد ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ سال کے 360 دن ہوتے ہیں اور رمضان شریف کے 30 روزے ہوتے ہیں، تو جب کوئی آدمی رمضان شریف کے 30 روزے رکھے گا تو وہ اس آیت کے مطابق 300 روزوں کے ثواب کے برابر ہوگا۔ باقی سال کے 60 دن رہ گئے، تو جب کوئی آدمی شوال کے 6 روزے رکھ لے گا تو وہ 60 روزوں کے برابر ہوں گے۔ اس طرح سال مکمل ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شوال کے جو 6 روزوں کی فضیلت بیان کی ہے، اس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے شوال کے 6 روزے رکھے، پہلے رمضان کے روزے رکھے پھر شوال کے 6 روزے رکھے، تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جس طرح بچہ اپنی ماں کے بطن سے پیدا ہوتے وقت گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ الترغیب و ترہیب۔ علماء کے نزدیک رمضان المبارک کے روزوں میں جو کوتاہیاں سرزد ہو جاتی ہیں، شوال کے 6 روزوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کوتاہی اور کمی کو درگزر فرما دیتے ہیں۔ اس طرح ان 6 روزوں کو رمضان المبارک کے روزوں سے وہی نسبت ہے جو فرض نمازوں کے بعد سنتوں کی ہے، کہ اللہ تعالیٰ ان سنتوں کے سبب ہماری فرض نماز کی کوتاہیوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان شریف کے بعد روزے رکھنے والا اس آدمی کی طرح ہے جو میدان جنگ سے بھاگنے کے بعد دوبارہ حملہ کرتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے ماہ رمضان روزوں سے گزارا پھر شوال کے 6 روزے رکھے، اسے سال بھر کے روزے رکھنے کا ثواب ہوگا۔ صحیح مسلم کتاب الصوم۔ بروایت طبرانی، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ ایک روزہ 10 دنوں کے برابر حیثیت رکھتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا، ہاں ایسا ہی ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مزید وضاحت مروی ہے کہ ماہ رمضان کے روزے 10 ماہ کے برابر ہیں، اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے 2 ماہ کے مساوی ثواب رکھتے ہیں۔ اس طرح یہ سال بھر کے روزے ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے ایک روایت کہ ان روزوں کی فضیلت ایک دوسرے انداز میں انہوں نے بیان کی ہے۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جس نے ماہ رمضان کے روزے رکھے، اس کے بعد شوال کے بھی روزے پورے کیے، تو گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے گویا آج ہی شکم مادر سے پیدا ہوا ہو۔
شوال کے 6 روزے عید کے فوراً بعد یعنی عید کے دوسرے دن سے تسلسل کے ساتھ رکھنا افضل اور مستحب ہے، کیونکہ نیکی کے کاموں میں جلدی اور ایک دوسرے کے سے آگے بڑھنا بہتر ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اس مہینے کے آخر تک وقفے وقفے سے ایک ایک یا دو دو کر کے رکھنا چاہے تو بھی رکھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ شوال کے مہینے میں ہی یہ 6 روزے مکمل کر لینا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شوال کے 6 روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ان کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ روزے کی فضیلت و اہمیت دیگر عبادات کے مقابلے میں ویسے بھی کئی گنا زیادہ ہے اور بے حساب ہے۔ اس طرح کے انسان کے ہر نیک کام کا بدلہ 10 سے 700 گنا تک دیا جاتا ہے، جبکہ روزے کا اجر خود اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے، بس یہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی خود اس کا اجر دوں گا۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ روزے کے ثواب کو اپنے سے منسوب کر رہے ہیں کہ روزہ دار اپنے رب کی رضا جوئی کی خاطر دن بھر بھوکا پیاسا رہتا ہے اور جھوٹ، لڑائی، غیبت، چوری، گالی گلوچ اور اس طرح کے دیگر گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ اس کے لیے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میں اسے آخرت میں اتنا اجر دوں گا کہ وہ شخص خوش ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اگر رمضان المبارک میں کسی بیماری یا کسی عذر یا سفر کی وجہ سے جو روزے قضا ہو جائیں تو پہلے ہمیں ان قضا روزوں کی قضا پوری کرنی ہوگی، پھر شوال کے روزے رکھنے ہوں گے، کیونکہ ایک روزے میں 2 نیتیں اکٹھی نہیں کر سکتے۔ ایسا نہیں کر سکتے کہ ہم یہ نیت کریں کہ یہ رمضان کی قضا روزوں کی نیت بھی کر لیں اور شوال کے روزے کی بھی نیت کر لیں، تو ایک روزے میں 2 نیتیں اکٹھی نہیں کی جا سکتی۔ اسی لیے پہلے رمضان کے جو قضا روزے ہیں ان کی قضا رکھنی ہے، پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزوں کی گنتی مکمل کرنی ہے، تو اسی طرح سے وہ گنتی پوری ہو جائے گی جس میں 360 روزوں کے برابر ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو شوال کے 6 روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہمارے ہر عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔